اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انکا کنتا بنا بصیرن، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ فرعون کے دربار میں موسیٰ اور ہارون دونوں بھائی جاتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام بہت ہمت اور طاقت والے تھے۔ کہتے ہیں کہ اولاد یعقوب بنی اسرائیل کو چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے، اور ان کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ ہم تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں، سلامتی ہے اسے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ ہم پر وحی ہوتی ہے جو اسے جھٹلائے اور منہ پھیرے، عذاب ہے اس پر۔ فرعون نے پوچھا فمن ربکما یا موسیٰ، تمہارا رب کون ہے؟ کہا میرا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان بنائے، دن رات بنائے، اور سورج کو مشرق سے نکالا اور مغرب میں غروب کیا، اور اس میں جو کچھ ہے ان سب کا وہ مالک ہے۔ جس نے آسمان سے پانی اتارا، جس نے زمین سے طرح طرح کی چیزیں اگائیں تاکہ ہم کھائیں اور مویشیوں کو چرائیں۔ اللہ نے ہی ہمیں بنایا اور پھر ہمیں زمین میں لے جائے گا، اور اسی سے ہمیں دوبارہ نکالیں گے اللہ پاک۔ لیکن موسیٰ نے سب باتوں کو جھٹلایا اور نہ مانا، بولا یہ سب جادو کے سبب لے آئے ہو، ہم بھی تمہارے سامنے ویسا ہی جادو لائیں گے جیسا تم ہمیں دکھا رہے ہو۔ کیا تم ہمیں ہماری سرزمین مصر سے نکال کر خود بادشاہ بننا چاہتے ہو؟ اور اب جادو میں ہی ہم تمہارا مقابلہ کریں گے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ وہ 10ویں محرم کا دن تھا جب جادوگروں کو جمع کیا گیا۔ حق کے ظہور اور باطل کی رسوائی کے لیے ایسا ہی وقت مناسب تھا۔ چاروں اطراف مجمع تھا، خوب روشنی تھی تاکہ دیکھنے والوں کو ہر چیز صاف دکھائی دے۔ موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی کہ پہلے ان کو ڈالنے دو۔ ان کی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑتی نظر آئیں اور زمین سانپوں سے بھر گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جی میں خوف محسوس کیا۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، ڈرو نہیں، انکا انت الاعلیٰ، بے شک تو ہی غالب ہے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ، ڈال دے جو تیرے داہنے ہاتھ میں ہے۔ مَا صَنَعُوا، ان کی بناوٹوں کو نگل لے گا۔ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ السَّاحِرِ، یہ جو بنا کر لائے ہیں یہ تو جادوگر کا فریب ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا جہاں بھی وہ جاوے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ جادوگروں کے تمام اژدہوں اور سانپوں کو نگل گیا۔ مجمع خوف سے گھبرا گیا۔ موسیٰ نے اپنے ہاتھ میں عصا کو پکڑا تو وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ جادوگروں کو یقین ہو گیا کہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ انہوں نے شکر و سجود کے لیے سر جھکا دیے، اور جادوگروں نے کہا اے موسیٰ ہم تمہارے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لاتے ہو میری اجازت کے بغیر؟ اس نے کہا مجھے قسم ہے تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کٹواؤں گا، اور تمہیں کھجور کے تنے پر سولی چڑھاؤں گا، اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب سخت اور دیرپا ہے۔ وہ بولے ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے، تو نے جو کرنا ہے کر۔ بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے۔ بے شک رب کریم سب سے بہتر ہے۔ جو اس کے حضور مجرم ہوئے وہ جہنم میں ہیں، اور جس نے اچھے کام کیے اور ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ جنت میں رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چلو۔ جب موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کر بحر احمر کے پاس پہنچے تو پیچھے فرعون کا لشکر اور آگے سمندر۔ آپ خوفزدہ ہوئے، وحی ہوئی موسیٰ اپنا عصا مار۔ جیسے ہی عصا مارا پانی 2 حصوں میں بٹ گیا اور راستہ بن گیا۔ فرعون کا لشکر پیچھے تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کا آخری بندہ راستے میں تھا اور ادھر آخری بندہ فرعون کا راستے میں تھا، تو اللہ نے حکم دیا پانی کو کہ مل جا، پانی مل گیا اور راستہ بند ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ساری قوم بچ گئی اور فرعون کا سارا لشکر غرق ہو گیا۔ اس وقت فرعون نے اللہ سے توبہ کی کہ اللہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت توبہ کی قبولیت کا وقت ختم ہو گیا تھا۔ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر وادی تیہ میں چلے گئے۔ ہماری بھی اللہ سے دعا ہے کہ موت سے پہلے ہمیں بھی توبہ کرنے کی توفیق دے دے،
آمین یا الہی آمین.